بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ سب کو سال نو 2023 کی مبارکباد قبول ہو۔ اس بار ویڈیو لیٹ ہونے کی وجہ بتانے سے قبل میں آپ سب کو اپنی مظلوم مقتولہ وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کے قتل کیس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیو وائس اور 16 دسمبر 2022 کو آپ سب کو میں نے یہ بتایا تھا کہ میرے موجودہ وکیل صاحب کی میری وائف کے کیس کے سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ سے مسلسل تیسری بار غیر حاضری کو نوٹ کرتے ہوئے ہی سندھ ہائی کورٹ کے قابل احترام جج صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے وکیل صاحب ڈیٹ آنے پر مسلسل غیر حاضر رہتے ہیں، لہٰذا آپ انہیں عدالت میں بلائیں۔ تو چور وکیل کی صدا میرے کانوں نے سنی، اور جس کے ساتھ ہی چور سندھ پولیس، چور سندھ وکیل عوام کی طرف سے لکھا میں نے اپنے فیس بک کے پیج کے کانٹینٹ کے ساتھ یوٹیوب کی اپنی ویڈیو میں بھی میں نے دیکھا اور پڑھتا آ رہا ہوں۔ تو جناب، لوگوں کے بقول میرے سابقہ 80 سالہ وکیل، بلو بینڈ فروٹس، دودھ اور ناریل کے شوقین، اور باقاعدہ کیش وصولی کے بعد مدعی کے کیس ڈسمس کرا کے مزید ہیوی اماؤنٹ کی وصولی کے لیے مخالف پارٹی کے تجربے کار کرمنلز کو فائدے پہنچانے والے مشہور زمانہ فارمر ڈپٹی اٹارنی سمیت دیگر چوروں کے بارے میں عوام کے ساتھ میرے موجودہ وکیل صاحب کی اس بات میں مجھے وزن نظر آیا کہ چوروں کے ساتھ جرائم پیشہ اور دہشت گرد لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وکیل صاحب کی اس بات کو میں نے اس طرح سے محسوس کیا کہ میری وائف کے قتل کیس کی لیڈی گواہ کی مسلسل کاوشوں اور عدالت میں مسلسل حاضری کے باوجود بھی اس کی گواہی جب نہیں لی گئی تو اس نے مجھے بول کر اپنی گواہی 16 دسمبر 2022 کی ویڈیو میں سوشل میڈیا پر وائرل کرا دی، مگر میری وائف کے کیس کا تیسرا گواہ مورخہ 22 نومبر 2022 کے بعد سے مسنگ تھا، اور میں بہت پریشان تھا کہ وہ گواہ مورخہ 6 دسمبر 2022 کو عدالت میں کیوں نہیں آیا، اور جب اس کی مسلسل تلاش کے بعد ابھی پچھلے ہفتے وہ مجھے ملا اور اس نے اپنا یہ تحریری بیان اپنے گواہ کی موجودگی میں مجھے دیا۔ آپ لوگ توجہ سے سنیے پلیز۔ حلفیہ بیان: میں محمد حنیف ولد ناظر علی، حامل شناختی کارڈ نمبر 424014425457 میں ظفر اقبال کو میڈم سیدہ غوثیہ فرزانہ کے شوہر کی حیثیت سے جانتا ہوں کہ میں جون 2019 تا دسمبر 2019 تک میڈم کے مکان نمبر SC69 PNT سوسائٹی کورنگی میں فرسٹ فلور پر بحیثیت کرایہ دار رہائش پذیر تھا۔ میڈم نے اکتوبر 2019 سے دسمبر 2019 تک متعدد بار مجھے یہ بتایا کہ دہشت گرد خالد محسن فہیم نے ان کے والد کے مکان پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب یہ جرائم پیشہ لوگ ملا منافق افتخار کے ساتھ مل کر
مجھے قتل کر کے میرے اپنے گھر SC69 پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی گواہی دینے کے لیے میں متعدد بار سٹی کورٹ کراچی آتا رہا، مگر میرا بیان نہیں لیا گیا، اور جس دوران مجھے نامعلوم لوگوں کی طرف سے ہراساں کیا گیا اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی گئیں، جس وجہ سے خوف زدہ ہو کر میں مورخہ 6 دسمبر 2022 کو عدالت نہیں آ سکا۔ مجھے تحفظ دیا جائے، یہی میرا بیان ہے، جسے درست تسلیم کیا جائے۔ اور ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ میرا کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت سے ہرگز کوئی تعلق نہیں، اور میں قائد MKM جناب الطاف حسین صاحب کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب سے 2 دہائی قبل میری درخواست پر ان کے MPA آفس کے لڑکوں نے چور بروکر وکیل کے ساتھ چور سندھ پولیسیوں سے میرے فلیٹ کا قبضہ چھڑا کر فلیٹ میرے حوالے کر دیا تھا، اور یہ ظالم چور سندھ پولیس والے چور بروکر وکیل کے ساتھ مل کر سال بھر تک میرے فلیٹ میں چکلا چلاتے رہے، اور اس طرح کے خطرناک چوروں سے اپنا فلیٹ واپس لینا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اور جس دوران یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ چوروں نے کراچی شہر کے مزید کئی لوگوں کی جائیدادوں پر اسی طرح سے قبضہ کر کے ان میں چکلے چلانے، منشیات فروشی اور دیگر غلیظ جرائم کرنے لگے تھے، تاہم میرے فلیٹ پر قبضہ کرنے والوں کی بہترین انداز میں دھلائی کرانے کا اس دوران میرے پڑوسیوں نے مجھے بتایا تھا۔ اور اب بلدیاتی الیکشن 2023 کے حوالے سے کسی تمہید، تعریف اور تنقید کے بغیر حقائق آپ سب تک لانے کا اپنا وعدہ میں تاحال پورا کر رہا ہوں۔ تو بلدیاتی الیکشن 2023 کے سلسلے میں عرض ہے کہ عوام کی بھاری اکثریت کی اس بلدیاتی الیکشن سے لا تعلقی کے ساتھ شہری سندھ کے تعلیم یافتہ اور باشعور عوام کی جانب سے بلدیاتی الیکشن 2023 کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دینے کے ساتھ محب وطن مظلوم پاکستانی عوام کے ہر دل عزیز قائد جناب الطاف حسین صاحب اور ان کے حامیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر بائیکاٹ الیکشن 2023 ٹاپ ٹرینڈ بن جانے کے بعد کچھ تو شرم کر لی جاتی کہ چوروں کو عوام پسند ہی نہیں کرتے، مگر جناب اس کے باوجود بھی ECS الیکشن کمیشن سندھ کی جانب سے الیکشن کا انعقاد اور جواب میں عوام کی اکثریت کی جانب سے تاریخی بائیکاٹ کے بعد اس بلدیاتی الیکشن کی اوقات صرف یہ رہ گئی ہے کہ جیسے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے مقابلے میں لوگوں کے بقول مال توڑ غیر مقبول لوکل چینل کی ہوتی ہے، اور جب ضمنی الیکشن 2022 کی طرح سے اس بار 2023 کے الیکشن میں بھی مختلف حلقوں کے بقول
90% عوام نے بلدیاتی الیکشن کا ٹوٹل بائیکاٹ کر دیا تو پھر اس الیکشن کی کیا اخلاقی اہمیت رہ جاتی ہے؟ اور پھر 5 اور 7% ووٹر ٹرن آؤٹ رکھنے والوں کو میئر اور ڈپٹی میئر کون، کیوں کر اور کیسے تسلیم کرے گا؟ اور اس 7 اور 5% ووٹر ٹرن آؤٹ پر بھی 3 جماعتیں گھتم گھتا اور سراپا احتجاج ہیں۔ اور اس 5 اور 7% ووٹر ٹرن آؤٹ پر بھی 3 جماعتیں گھتم گھتا اور سراپا احتجاج ہیں جناب۔ لہٰذا اس پورے الیکشن کو مسترد کر دینے کے ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سب کی شرکت کو یقینی بنا کر ری الیکشن کرانا ضروری ہے، تاکہ سیاسی عدم استحکام کا ذرا بھی خدشہ نہ رہے، اور اس کے ساتھ ہی کون غدار ہے، کون وفادار، اور کون چور ہے اور کون ایماندار، تو یہ فیصلہ بھی عوام پر چھوڑ دینا ضروری ہے، جیسا کہ دنیا کے مہذب ملکوں میں ہوتا آ رہا ہے۔ اور ناظرین محترم، فیس بک اور یوٹیوب کے میرے فینس کے ساتھ وہ تمام محب وطن لوگ میری ویڈیو کے منتظر رہتے ہیں، اور ویڈیو لیٹ ہونے پر مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ منافقت، چوری، کرپشن اور دیگر حرام خوری کے خلاف عوام جو وطن عزیز پاکستان کو کرائمز اینڈ کرپشن فری اسٹیٹ بنانے کی آرزو رکھتے ہیں، اور اس بار ویڈیو لیٹ ہونے کی وجہ یہ بنی کہ سال رواں 2023 کے آغاز پر میں نے 1200 روپے دے کر 1200 روپے دے کر نیا ہیلمٹ خریدا تھا۔ تو مورخہ 2 جنوری 2023 کو دوران سفر مجھے بھوک لگی، مغرب کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اور جب لیاقت آباد کے ہوٹل میں کھانے سے فارغ ہو کر واپس اپنی بائک کی طرف آیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وائر لاک کو نہایت صفائی سے کاٹ کر کوئی چور میرا ہیلمٹ بائک سے اڑا لے گیا تھا۔ اور جب میں نے اطراف کے لوگوں سے پتہ کیا تو اسی دوران 2 بزرگ صاحبان میرے قریب آ کر یہ بولے کہ آپ کی بائک کے قریب ایک پولیس موبائل آ کر رکی تھی، کیونکہ علاقہ پولیس روزانہ دکانداروں سے بھتے لینے کے لیے آتی ہے، اور جس کے ساتھ ہی پولیس اپنے منشیات فروش ساتھیوں، جیب کتروں اور دیگر کرمنلز کی خیریت پتہ کرنے اور ان سب سے حصہ وصولی کرنے کے ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈز، آئس کریم پارلر، اسنیک بار اور کافی بار اور دیگر خفیہ جگہوں پر چلنے والے چکلوں کے مالکان سے بھتہ وصولی اور حصہ وصولی کے لیے روزانہ کسی بھی وقت آ جاتی ہے۔ اور پولیس کے انفارمرز چور، ٹپوری، موالی اور پوڈری بھتہ وصولی میں پولیس کی مدد کرتے ہیں۔ تو آج بھی سندھ پولیس کی موبائل سے بلیک مافیاز کے چوروں کے ساتھ سول ڈریس میں 2 عدد چوروں کو آپ کی بائک کے قریب منڈلاتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ یعنی کہ میرا ہیلمٹ غائب ہو گیا تھا نیا۔ تو بلند آواز میں ایک نوجوان یہ بولا کہ اورنگی ٹاؤن، کورنگی، نئی کراچی اور گلشن اقبال میں چکلوں کے ساتھ منشیات فروشی اور دیگر جرائم تو پولیس کی سرپرستی میں عام ہیں، اور کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی جرائم پولیس کی سرپرستی میں عام ہیں، جبکہ بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن تو ڈرگس کی ہول سیل مارکیٹس ہیں، اور جو بھی
ان جرائم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو سندھ پولیس اس پر جعلی کیس ٹھوک کر اس سے اندر کرا دیتی ہے۔ اور اسی دوران مجھے اپنے بیک سائڈ سے ایک آواز سنائی دی کہ لگتا یہ ہے کہ اب ان کے کرتوتوں سے بیزار ہو کر عوام مل کر ان چوروں کا برگر اور بھرتا بنانا شروع کر دیں گے، اور یا پھر قائد ہمیں حکم دیں۔ ابھی وہ دونوں بزرگ صاحبان اور دیگر لوگ چور سندھ پولیس کے بارے میں خطرناک انکشافات کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک صاحب پریشانی کی حالت میں یہ بولے کہ وہ بھی اپنی بائک کی ٹنکی کے ساتھ اپنا ہیلمٹ لاک کر کے تلی ہوئی فش خریدنے گئے تھے، لیاقت آباد ڈاکخانے سے تلی ہوئی فش خریدنے گئے تھے، اور جب واپس آئے تو چور ان کی بائک کا وائر لاک کاٹ کر ان کے ہیلمٹ کے ساتھ گھر کے سامان سے بھرا ہوا شاپنگ بیگ بھی لے اڑے جو کہ میں نے لاک کیا تھا۔ اور اسی دوران ایک مولانا صاحب یہ بولے کہ جناب آپ کا تو صرف ہیلمٹ چوری ہوا ہے، اور جناب آپ کے ہیلمٹ کے ساتھ آپ کا سامان سے بھرا شاپنگ بیگ چوری ہوا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ دونوں صاحبان کی بائک کے محفوظ رہیں، کیونکہ سندھ پولیس کے یہ چور تو اپنے دیگر جرائم پیشہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر پوری بائک چوری کر کے بائک کے قیمتی سامان غائب کرتے آ رہے ہیں، اور شیر شاہ، کٹی پہاڑی، سچل گوٹ اور دیگر قبضہ مافیا کے علاقے چوری کے سامان سے بھرے پڑے ہیں۔ اور اب تو یہ بات ملک کا بچہ جانتا اور کہتا نظر آتا ہے کہ لوٹ مار، ٹارگٹ کلنگ اور دیگر جرائم میں سندھ پولیس کے پرفیکٹ قسم کے کرمنلز کے ساتھ پولیس میں موجود انتہا پسند ہندوؤں اور جیلوں کے سزا یافتہ آصف زرداری کے قریبی ساتھی ملوث ہیں، اور یہ چور ماضی میں قومیت اور فرقہ واریت کی برابر سے لڑائی جھگڑے کراتے آ رہے ہیں، اور ان چوروں نے کراچی سمیت سندھ کے تمام شہروں کا ماحول تباہ و برباد کر رکھا ہے، اور انتہائی بگڑے ہوئے حالات کی درستگی کے لیے پاک فوج کو چوروں کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا۔ تو ناظرین محترم، میری ہیلمٹ کی چوری کے ساتھ دیگر وارداتیں اور بزرگوں اور عوام کے انکشافات سن کر میری طبیعت کئی دن تک خراب رہی، اور جس وجہ سے اس بار ویڈیو لیٹ ہو گئی۔ اور ناظرین محترم، ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ کاش یہ ضروری بات وہ لوگ بھی سوچیں اور بار بار سوچیں کہ جو کہ رشوتوں کے لیے بڑے بڑے کرمنلز کی پردہ پوشی کرتے آئے ہیں، ان کے جرائم کی، کہ ان کے پیچھے بھی اللہ نے بہنیں دی ہیں، بیویاں دی ہیں، مائیں دی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ایسا ہو تو ان پر کیا بیتے گی۔ اور میری معصوم وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کے ساتھ ان چاروں جرائم پیشہ لوگوں یعنی بھتہ خور خالد، محسن فہیم اور ملا افتخار، اور ان کی کرمنل مائنڈ گنڈی سازشی خواتین سمرین، آفرین، بشرا اور نازش کی دشمنی میں میری شادی جون 2012 کے بعد سے ہی دیکھتا آ رہا ہوں، کیونکہ میری وائف ان سب کے جرائم کے سخت خلاف تھی، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ ان سب چوروں کے تو سندھ پولیس سے قریبی تعلقات ہیں اور عدالتوں میں بھی ان کے لوگ ہیں، مگر جن غریبوں کو ڈرگس کے عادی بنا کر یہ چور خود تو جرائم کرتے ہیں مگر ان غریبوں اور مظلوموں سے بھی جرائم کرواتے ہیں، اور جو بھی غریب انکار کرتا ہے تو یہ کمینے اسے اریسٹ کرا کے اس کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ڈرگس کا ڈان، لینڈ گریبر فہیم، اسٹیٹ ایجنسی والا اور 17 معصوم انسانی جانوں کا قاتل اس کا بھتہ خور دہشت گرد ساتھی خالد چوہان، یہ دونوں ان تمام کرمنلز کے چیف ہیں۔ تاہم یہ مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ دشمن ہیں اس کے،
منشیات فروش عمار ولد اختر آوان چور بھی ماں جیسی انمول ہستی اور انمول رشتے سے غداری کر کے پس پردہ ان چوروں سے ملا رہے گا، اس بات کا مجھے اور میری وائف کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ یہ وہی عمار ہے جو اپنے باپ اختر آوان اور اپنے اسٹیپ برادر ملا افتخار کو عورتوں کا سپلائر اور ملا منافق کا لقب دے چکا تھا، اور اپنے باپ اختر آوان کو اور اپنے اسٹیپ برادر ملا افتخار کے باپ سلیم کو چکلے کی پیدائش کہہ چکا تھا۔ اور واقعی 29 اور 30 ستمبر 2019 کے ذمہ دار اپنے کرمنلز خالوں خالد، محسن اور فہیم کی اصل والدیت پر بھی اس نے اپنے شکوک کا اظہار کیا تھا۔ اور ناظرین محترم، شاید اللہ پاک نے میرا اس سے رشتہ اسی لیے کرایا تھا کہ اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا، معصوم غوثیہ فرزانہ کو تو کوئی بھی نہیں تھا، اور اللہ نے اسی لیے مجھے ملایا تھا کہ اللہ پاک میرے ذریعے سے اسے انصاف دلانا چاہتا تھا۔ اور ناظرین محترم، ایک ضروری بات وہ یہ کہ قتل کے مجرموں سے مال توڑنے اور انہیں قانون کی گرفت سے بچانے کے لیے گواہوں کو ادھر ادھر کرنا، انہیں تھریٹ کرنا، مدعی کو تھریٹ کرنا، اس طرح کے ہتھ کنڈے پہلے بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ اور نہایت شرمناک بات یہ ہے کہ ایک معصوم لیڈی کے قاتل گزشتہ 3 سال سے آزاد ہیں، اور یہ سندھ کے انتہائی کرپٹ جسٹس سسٹم پر ایک سوالیہ نشان ہے، ایک دھبا ہے۔ اور لہٰذا مجھے اور میرے گواہوں کو اگر کسی طرح کا نقصان پہنچا تو ان تمام مجرموں کے ساتھ بلیک مافیاز کے چور اور سیاسی چور ان کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور جس کے ساتھ ہی میرا یہ مطالبہ بھی ہے کہ میرے دونوں گواہوں کی گواہی کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنایا جائے۔ مشکل سے 5 منٹ کی گواہی تھی، مگر 5 منٹ کی گواہی گزشتہ 7 مہینے سے وکیل صاحب نہیں لے سکے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ عوامی امنگوں کے مطابق تمام پارٹی کی الیکشن میں شرکت کو یقینی بنانے اور عوام کو الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ جرائم پیشہ تھانوں کے خلاف اور جسٹس سسٹم کی درستگی کے لیے بلیک مافیاز کے چوروں کے خلاف اور گواہوں کو ہراساں کرنے کے خلاف آپ سب لوگ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔